سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کافی عرصے کے بعد رانا عبدالرزاق صاحب انگلینڈ سے ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں۔ ناظرین، کل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، فرمائشی فیصلہ ہے، اور اس کے بعد نون لیگ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ رانا صاحب، 50 روپے کے اسٹامپ پہ اور اس وقت میڈیا کے اوپر جعلی خبریں چلا کے نواز شریف کو پاکستان سے انگلینڈ بھجوایا گیا۔ اب سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ دیا کہ فلاں ہاسپٹل، شفا ہاسپٹل، اس کا علاج کروایا جائے، تو کس چیز کا خوف ہے؟ ڈرے تو ایسے ہوئے جیسے عمران خان کے گھروں میں آ گیا۔ جی، یہی خوف تو ہے جو ان کو چلا رہا ہے اب تک۔ اتنے سال جو یہ حکومت کی ہے، یہ جو 47 دن پر ان کو حکومت ملی ہے، یہ اسی کا خوف تھا۔ اب بھی اس کے خوف سے یہ کانپ رہے ہیں کہ جب بھی عمران خان آئے گا، ان کا دیا بجھ جائے گا، یہ سب لوگوں کا، یہ وردی والوں کا بھی اور ان کا بھی، کیونکہ وردی والوں کو چینج کرنی ہے صورتحال، اور یہ نواز شریف لوگ چاہتے نہیں کہ صورتحال چینج ہو۔ وہ چینج کر کے صورتحال لوگوں کو دل میں بسنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، مگر عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بس گیا ہے۔ عمران خان آج چلا بھی جائے، خدا نہ کرے، تو یہ جو نظریہ ہے عوام کے دلوں میں یہ رچ اور بس گیا ہے، اور یہ وقت آئے گا جب یہ سارے لوگ، یہ وردی والے جو ہمیشہ باہر رہے ہیں حکومت میں، یہ اندر چلے جائیں گے اور سول حکومت آئے گی۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ سارا کچھ کروا لیا، نذیر تارڑ کہہ رہا ہے جی اسے سرکاری ہاسپٹل بھیجا جائے گا، اس کے خلاف اپیل ہوگی سپریم کورٹ میں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی خبریں چل رہی۔ ایک بندہ بیمار ہے، اگر اس کا علاج کروانا، اول تو یہ سپریم کورٹ تک جانا ہی نہیں چاہیے تھا کیس نا، تو اس کے باوجود یہ ان میں کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں ہے؟ نہیں، یہ یزید سے بڑھ گئے ہیں، یہ فرعونوں سے بڑھ گئے ہیں۔ یہ لوگ، ان کو رویہ ان کا نہ اسلامی ہے نہ انسانی ہے، یہ ظالم لوگ ہیں، اور ان کو تخت کی ضرورت ہے، ان کو انسانیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاق باختہ ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ آپ کے خیال میں یہ 3 جو جج تھے، انہوں نے یہ خود فیصلہ کیا کہ وہاں سے ہی فیصلہ آیا جہاں سے پہلے فیصلے آتے تھے؟ فیصلہ تو وہیں سے آیا کرتا ہے، یہ ساری نا فارمیلٹیز ہیں، فیصلہ تو وہیں سے آیا ہے۔ تو اس فیصلے کے آنے سے ایک میسج نون لیگ کو دے دیا گیا کہ آپ لوگوں کی چھٹی ہونے والی ہے؟ بے شک یہ الارم ہے ان کے لیے، یہ ابھی بھی کمپرومائز کر لیں، آپ بھی صوبے بنانے میں ایگری کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں تو یہ اگر وہ ان کی فائلیں کھول لیتے تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہر ڈیل کرنے کے لیے تیار، اقتدار کے لیے۔ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، قرضے پہ قرضے لیتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں۔ نہیں، ملک کا تو ان کو فکر نہیں ہے نا، ملک کا کیا فکر، نہ اپنی عزت کا فکر ہے، نہ قوم کا فکر ہے۔ ان کو فکر ہے ان کی تجوریاں بڑھ جائیں اور اقتدار کا ٹائم بڑھ جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے دوبارہ جس طرح 3 سال سے زیادہ عرصہ اسے قید میں رکھا، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ ویسے ہی بس رہا ہے جیسے پہلے تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی بس رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر لوگوں کو پاور میں آنے سے جو طاقت روک رہی ہے اس کو خدا اٹھائے تو پھر مزہ آئے گا۔ اچھا، کشمیر میں قتل عام ہوا، بلوچستان میں امن نہیں، کسی جگہ پہ امن نہیں، تو یہ حکومت کس چیز کے دعوے کر رہی کہ ہم نے ایک کامیاب اقتدار جو ہے وہ اس وقت تک چلایا؟ یہ حکومت ویسے ہی کر رہی ہے جیسے یحییٰ خان کے وقت میں بنگلہ دیش میں ہوا تھا۔ بنگلہ دیش میں بھی زمین چاہیے تھی، ٹکا خان نے کہا تھا مجھے زمین چاہیے، مجھے لوگ نہیں چاہیے۔ اب یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ لوگ طاقت والے یہی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی یہی چاہیے۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ملک میں، عوام سو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ TNP کے 700 بندہ مار دیا ایک دن میں، اور سارے صوبوں میں ظلم ہوا ہے، پشتونخوا میں ہوا ہے، کشمیر میں ہوا ہے، پنجاب میں ہوا ہے، کہاں نہیں ہوا ظلم؟ لوگ سو گئے ہیں بالکل۔ اچھا، جو قوم کی حالت بن چکی ہے بدتر سے بدتر، کیا وجہ
رانا صاحب کسی ایک بندے میں بھی غیرت نہیں ہے کہ کوئی ہم دنیا کو دیکھ کے اپنے آپ کو تبدیل کر لے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ مکافات علم ہے، مکافات عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے اس قوم پر، جو ساری قوم پراگندہ ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے لوٹ خسوٹ ملاوٹ جھوٹ سارے کام کو انتہا پر پہنچا دیا ہے، اللہ رسول کو بھول چکے ہیں یہ لوگ۔ رانا صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے رہے کہ کوئی پاکستان میں صدارتی سسٹم چلے گا، کوئی اس پر جو کام کیا جا رہا ہے جس طرح کے بیانات دلوائے گئے تھے؟ بالکل نہیں چلے گا۔ اگر کوئی انقلاب آ جائے، کوئی خدا کی طرف سے انقلاب آ جائے تو ہو سکتا ہے ممکن، مگر فی الحال ایسے انہی کی مرضی سے سارا نظام چلے گا جو ورزی والے ہیں۔ فضل الرحمان بیانات دیتا رہتا ہے، کوئی آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی ہاتھ پڑ جائے گا، کو پکڑ دکڑ اس کی ہونے والی ہے؟ بے شک ہر کام ممکن ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے آنے والا کون ہے۔ اگر عمران خان آئے گا تو دوسرے لوگ نہیں بچیں گے، اگر وہ بچیں گے تو عمران خان نہیں آئے گا، یہ لکھی پڑی بات ہے۔ اچھا رانا صاحب، اس وقت جب نون لیگ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں کچھ تبدیلی آئے گی اور ہمارے لیے مشکل پیدا، کوئی مذہبی کارڈ کھیلا جائے گا، کوشش کریں گے کوئی مذہبی کارڈ کھیلنے کی؟ نون لیگ جب ڈوبنے کو آئے گی تو وہ ہر سہارا ڈھونڈے گی، مولوی تو کیا وہ مردوں کا بھی سہارا ڈھونڈے گی۔ ان کو کہہ دیا جائے کہ سب لوگ کرسچن ہو جائے، یہودی ہو جائے، اقتدار مل جائے گا تو وہ بھی ممکن ہے۔ نہیں تو پہلے آپ ان لوگوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، برائے نام تو ہے نا جی۔ لیکن اتنی لوٹ مار کے باوجود بھی اگر دل میں کوئی رحم نہیں قوم کے لیے، کوئی جذبہ نہیں کہ ان کے حالات بدل دیں، تو وہاں پہ کس طرح ایک خانہ پوری انہوں نے کی ہوئی ہے نا۔ کل تو انہوں نے مفتی منیب صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان ایک لکڑی ہے اور یہ سیاستدان دیمک ہیں، یہ دیمک لگ گئی ہے پاکستان کے جسم کو۔ آپ کا خیال یہ مفتی نے اپنے طور پہ یہ بیان دیا یا اس کو بھی کوئی لکھا ہوا پیچھے سے آیا ہوگا؟ نہیں، اس نے بھی اپنا کچھ کریکٹر فیوچر کے لیے درست کرنا ہے۔ رانا صاحب یہ اشرفی طاہر اشرفی بڑا حق میں بولتا ہے گورنمنٹ کے، آج کل اور ناصر مدنی کو بھی لگا لیا ہے، جب اس کو اٹیک ہوا تو ہاسپٹل خبر لینے گئے تو اس کا برین بھی پہلے یہ گورنمنٹ کے خلاف باتیں کرتا تھا، اچانک ہی سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ یہ وہی ملا ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم پاکستان کی پہ نہیں بننے دیں گے، ایک کافرہ کے واسطے ہے اسلام کو چھوڑا، ہے یہ قائد اعظم کے، ہے یہ کافر اعظم۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ ان کی نسلیں ہیں جو پاکستان کی مخالف تھیں اور آپ پاکستان کی مالک بنی بیٹھی ہیں۔ اچھا ناصر، آخر پہ ایک بڑا اہم سوال، کتنے عرصے میں یہ سب ساری تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، کیونکہ قوم بھی تنگ آ چکی ہے؟ یہ آنن فانن آئے گی، مگر یہ نہیں پتا کہ کب آئے گی، یا قدام آئے گی، ایک ہی رات میں آئے گی انشاءاللہ۔ چلے بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ تھینک یو۔ اچھا جی، کل کا نون لیگ کا ہر لیڈر جو ہے وہ اپنا منطق پیش کر رہا ہے، ایک بیمار بندے سے بھی ان کو خوف آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ دوسروں کو کہتے تھے بیمار ہے، اب 70 72 73 سال کا بندہ ہو کچھ نہ کچھ تو بیماری لگ ہی جاتی ہے، لیکن جب سے ان کے پاس اقتدار ہے ان میں سے کوئی بیمار نہیں ہوا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کل ایک اہم بندہ ہے ان کا، اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ کچھ سازش ہو رہی ہے، اور اس کو بھی اس چیز کا علم ہو چکا ہے، جس طرح انہوں نے بندر بانٹ کی تھی، چپراسیوں کو وزارت دی، آپ نے نوکروں کو وزارتیں دے دی، وہاں پہ آپ نے دیکھا کون کون وزیر بنا ہوا تھا، کیسے کیسے لوٹ مار کا وہاں پہ بازار گرم تھا۔ اب ظاہر ہے پھڈا یہ ہے کہ پیسے نہیں اور روڑا روٹی دا، کیونکہ اب پیسے نہیں ہے تو لڑائی شروع ہو گئی۔ اور میں نے اپنے پرانے پروگرام دیکھے میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کو استعمال کریں گے، اور عمران خان اگر زندہ ہے تو یہ سارے جو ہے ان کو قابو کیا جائے گا۔
اور دیکھ لیں ابھی وہ پتہ جو ہے وہ انہوں نے کھیلا ہے، جو چاہتے ہیں کہ اقتدار چینج ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں مختلف خبریں کہ شاید عمران خان لندن چلا جائے، اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ عمران خان کہیں نہیں جانے والا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ باقی وہاں پہ کیا ہونا وہ جیسے جیسے نئی اپڈیٹ آئے گی آپ کو بتاتے رہے گے۔ چینل کو سبسکرائب